والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ نصیحت فرمائی، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر غصہ نہ کر۔ اور جب ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ وہ عمل بتائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، تو فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر اور تیرے لیے جنت ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں۔ جو معاف کرتا ہے اسے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کنیز سیخ میں گوشت کا پیس گرم کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی۔ بیچ میں چھوٹا بچہ تھا جو زمین پر رینگ رہا تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کے اوپر وہ سیخ گر گئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ بزرگ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے، اچانک سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو اس کنیز نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آگے حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو کہنے لگے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ جا، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہ تھا کہ جب ان کے سامنے ایسے موقع پر قرآن کی آیت پڑھ دی جائے تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول بھی کر لیتے تھے اور قرآن پاک کی آیات پر عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگنے کے لیے آئے، تو بعض لوگ اس موقع پر زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افضل تو یہ ہے کہ کوئی معافی نہ بھی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تو پھر تو معاف ہی کرنا چاہیے اور اس موقع پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، الترغیب و ترغیب، 3 جلد صفحہ نمبر 322۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگے، فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ، پھر وہ اس کی معافی قبول نہ کرے، لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ، تو وہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے۔ انہیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اس عمل سے ناراض ہیں، کیا فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے تو وہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے جام کوثر لینے کے لیے نہ آئے۔ الامان والحفیظ۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے یا صغیرہ گناہ ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یعنی متقی وہ لوگ ہیں کہ اول تو گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اگر شیطان گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے، وہ بے حیائی کا کوئی کام کر لیں، اپنی جان پر ظلم کر لیں،
تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی گناہ ہو جائے اور جیسے ہی توجہ اس طرف ہو کہ یہ کام تو ہم نے غلط کیا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہ اللہ کے سوا کون بخشے گا؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ضد نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے، بلکہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ وجنات، اور ان کا بدلہ جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب اجرت ہے، کیا ہی خوب اجر ہے۔ عامل کہتے ہیں مزدور کو، اور اجر اجرت کو کہتے ہیں، یعنی مزدوروں کو جو اجرت ملتی ہے دنیا کے اندر، اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے، پورا دن اگر کام کرے تو اسے ایک دن کی دہاڑی ملتی ہے، لیکن کوئی اللہ کی فرما برداری کرے، صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حرام سے اور گناہ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا اور کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا فضل ہے اور یہ اس کا کرم ہے۔